اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ. جی آج کی یہ ویڈیو جو بنا رہا ہوں میں، اس میں ہم لوگ پڑھتے ہیں. جی یہ کتاب ہے میرے پاس موجود ہے، حیات محمد، جو کہ محمد حسین ہیکل نے لکھی ہے. اور مترجم ہیں جی اس کے حبیب اشر، پبلشرز ہیں جی وسیع بک سیلرز لاہور. اور جی ہم شروع کرتے ہیں جی اس کا مقدمہ مؤلف طب اول حیات محمد کی کتاب ہے جی. بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توفتاً عقیدتاً نذرانتاً جو ہے درود پاک پڑھتے ہیں جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جی اب شروع کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدمہ مؤلف. حضرت محمد علیہ السلام یہ ہے وہ مبارک نام جو ہر روز کروڑوں لبوں پر آتا ہے اور کروڑوں دلوں کو سرور و تازگی سے مالا مال کرتا ہے. ہمارے یہ لب اور ہمارے یہ دل اسی نام سے 1350 برس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. مطلب کہ یہ کتاب تقریباً 100 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے، تو تقریباً اب 1450 سال قریب ہو رہے ہیں. یہی نہیں، لبوں اور دلوں کی یہ بہرہ مندی قیامت تک جاری رہنے والی ہے. اذان ایک پنجگانہ میں ادھر صبح صادق نے رات کی سیاہی پر نور جھڑکا، مؤذن نے الصلاۃ خیر من النوم پکار کر نبی بنی آدم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں سر رکھنے کی تلقین کی، اور اس کے ساتھ ہی کرۂ ارض کے چپے چپے پر کروڑوں انسانوں نے درود و سلامتی کے تحفے پیش کیے. اسی دن جب مہر درخشاں زوال پذیر ہوا، مؤذن نے ظہر کی نماز کے لیے پکارا تو رب مسکون پر بسنے والے ان گنت افراد نے پھر اسی نام کے مسمى کے لیے تحفہ سلام مرتب کیا. اسی طرح عصر، مغرب اور عشاء کے وقت مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام انتہائی احترام و عقیدت سے لیتے ہیں، جو اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کی محبت و عقیدت کا یہ حال ہے کہ نمازوں میں جب بھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا، دل فرط مسرت سے پہلو میں اچھل پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ احترام و محبت کے یہ جذبات ہمیشہ وابستہ رہے ہیں اور آئندہ بھی ہمیشہ اسی طرح وابستہ رہیں گے، یہاں تک کہ اسلام دنیا کے ذرے ذرے پر غالب آ جائے. اسلام کو دنیا کے کناروں تک پھیلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ عرصے تک زحمت انتظار برداشت کرنا نہیں پڑی، بلکہ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی ہی میں اسلام کی تکمیل فرما دی. آپ نے اسلام کی توسیع و اشاعت میں کسرا ہر کل اور دوسرے عمرہ کی طرف دعوتی خطوط لکھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1.5 صدی کے اندر مغرب میں اندلس اور مشرق میں ہندوستان، ترکستان، افغانستان اور شام تک اسلام پھیل گیا. ادھر عرب اور چین کے درمیانی ملکوں میں ہر خطے کے رہنے والے جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے. مصر، برقہ، تونس، الجزائر اور مراکش پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا. یورپ، افریقہ اور عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد و گہوارہ، تینوں کے دائرے میں کوئی ایسا خطہ نہ تھا جہاں اسلام نے نفوذ نہ کیا ہو. اندلس کے سوا ان تمام ملکوں پر ہنوز اسلام کا علم لہرا رہا ہے، مگر اندلس میں عیسائیوں کے مظالم نے لاکھوں مسلمانوں کو ختم کر دیا، کہیں تعذیب سے انہیں ملیامیٹ کیا اور کہیں کسی جگہ تخویف سے
جس سے ان کی کچھ تعداد اپنے سرسبز و شاداب وطن کو چھوڑ کر افریقہ جیسے بے آب و گیاہ ملک میں پناہ گزین ہونے پر مجبور ہو گئی، اور جو مسلمان ان دشمنوں کے مظالم برداشت نہ کر سکے وہ جان کے خوف سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اندلس کی بربادی سے مسلمانوں کو جو سیاسی خسارہ ہوا اس کی تلافی عثمانیوں کی فتوحات سے ہو گئی۔ انہوں نے قسطنطنیہ کو بزور شمشیر زیر نگین کیا اور اس پورے علاقے میں دین محمدی کو پھیلایا۔ یہاں سے اسلام کا آوازہ بلقان کے کناروں تک وسیع ہوا، اس کی روشنی روس اور بولون تک پہنچی اور ہسپانیہ کے اتنے بڑے حصے پر اس کے پرچم لہرائے کہ اس سے قبل اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ جب سے اسلام رواج پذیر ہوا، اگرچہ مسلمانوں کو عیسائیوں کے مظالم کی وجہ سے جلا وطن ہونا پڑا، تاہم آغاز اسلام سے لے کر آج تک کوئی دین اس پر غلبہ حاصل نہ کر سکا، سوائے ازیں کے بعض ملکوں کے رہنے والے مسلمان دشمنان دین کے ہاتھوں ستم کا نشانہ بنے، مگر ان مظالم کے نتائج میں ان کے ایمان میں قوت، عزائم میں استقلال اور اللہ کی رحمت و بخشش پر پہلے سے زیادہ یقین ہوتا گیا۔ اسلام اور مسیحیت میں کشمکش۔ اب پڑھتے ہیں اسلام اور مسیحیت میں کشمکش۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کو مسیحیت کے مقابلے میں قوت حاصل ہو گئی جسے دین مسیح کے پیرو برداشت نہ کر سکے، اور دونوں فریقوں میں ناقابل تغیر کشمکش پیدا ہو گئی۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی ہی میں بت پرستی کا استحصال فرماتے گئے۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین نے ایران و افغانستان دونوں ملکوں پر اسلام کا علم لہرایا، اور ہندوستان کے ایک حصے میں بھی اسلام پہنچ گیا، اور ادھر ہیرا، یمن، شام اور مصر میں اسے نفوذ حاصل ہوا۔ یہاں کئی صدیوں سے مسیحیت حکم فرما رہی تھی، حتیٰ کہ قسطنطنیہ قلب میں اسلام جاگزیں ہو گیا، جو عیسویت کا سب سے بڑا سرچشمہ تھا، اور قسطنطنیہ میں اس کے اثر و نفوذ سے مسیحیت پر بے حد نازک وقت آ گیا۔ کیا مسیحیت کے لیے بھی وہی مقدر تھا جو اسلام کے مقابلے میں بت پرستوں کو پیش آیا؟ بلا شبہ آسمانی کتاب رکھنے کے باوجود، جسے بانی اسلام سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی الہی مذہب بھی تسلیم کرتے تھے، عیسویت کا حشر وہی ہونے کو تھا جو عرب کے بت پرستوں کا ہوا۔ کیا عرب جیسے بے آب و گیاہ ملک کے صحرا نشینوں کی تقدیر کا ستارہ اس حد تک سربلند ہونے کو تھا کہ وہ چمنستان، اندلس و بزنطینہ اور ان مسیح ملکوں پر داد حکمرانی دیں جن سے پہلے حکمران عیسائی دست برداری کے مقابلے میں موت کو ترجیح دینا آسان سمجھتے؟ واقعہ یہ ہے کہ اس کشمکش نے فریقین کے درمیان کئی صدیوں تک معرکہ جدال و قتال جاری رکھا۔ یہ لڑائیاں سپاہ و لشکر اور توپ و تفنگ ہی کی شکل میں نہ تھیں، بلکہ فریقین کے درمیان مناظرے کے میدان برپا ہوتے، اور دونوں فریقوں میں سے ہر ایک گروہ اپنے اپنے طرف واردوں داروں کو ان کے مسلک پر قائم رکھتا ہوا فریق مخالف کو بھی اپنی طرف لانے کی کوشش کرتا۔ اسلام میں حضرت مسیح کی منزلت، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی منزلت، مگر اسلام نے مسلمانوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی منزلت قائم رکھنے میں کوئی کمی روا نہ رکھی۔ اس نے آپ کے اعلیٰ اعلان فرما دیا، آپ کے لیے اعلان فرما دیا کہ حضرت مسیح اللہ کا بندہ ہے، کتاب اس پر نازل ہوئی، اسے نبوت کا خلعت پہنایا گیا، وہ ہر محل و مقام پر بابرکت ہے، خداوند دو جہاں نے اسے تابع زندگی، نماز و زکوٰۃ کی ہدایت فرمائی، وہ اپنی والدہ کے حق میں سر تا سر نیکی ہے، اس پر سلامتی ہو اس کے روز پیدائش سے لے کر اس کے یوم وفات تک، اور جس دن اس کو حشر میں دوبارہ زندگی بخشی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مسیحی طرز عمل۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق عیسائیوں کا طرز عمل مسلمانوں سے بالکل مختلف رہا۔ مسیح اکثریت کی زبانی پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کلمات نوک زبان ہیں، مہذب انسان کسی ادنا بشر کے لیے بھی انہیں گوارا نہیں کر سکتا، جس سے ان کے درون سینہ
کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتنا زہر بھرا ہوگا، اور وہ بھی دنیوی منافع حاصل کرنے کے لیے۔ کہنے کو صلیبی جنگیں صدیوں سے ختم ہو چکی ہیں، مگر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کلیسائی تعصب ان کی جنگوں کے بعد بھی بدستور ابھرا رہا، حتیٰ کہ ہمارے اس دور 1940 کے قریب تک اس تعصب کے نمو کا وہی عالم ہے۔ اگر اس میں اضافہ نہیں ہوا تو اتنا ضرور ہے کہ تخفیف بھی نہیں ہوئی۔ قرون سابقہ میں مسیحی نقاد جس عریاں طریق پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا فریضہ ادا کرتے، موجودہ دور میں اس کا عنوان بدل دیا گیا ہے۔ پہلے تو صرف کلیسائی احبار و رہبان کے ہاتھ میں یہ مہم تھی یا ان کے وابستگان اس میں منسلک تھے، مگر اب یورپ اور امریکہ کے اہل قلم، فلاسفر اور مستشرقین علمی تحقیقات کی آڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کا حق ادا کر رہے ہیں، اور یہ ایسے اہل قلم ہیں جن کا کلیسا اور مسیح عبادت گاہوں سے بظاہر کوئی تعلق نہیں۔ اللہ پاک ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ مؤلف کے یہ اشارے سورہ مریم کی آیت 30 تا 34 پر مبنی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں خود اللہ نہیں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں جس نے مجھے نبوت بخشی، مجھے دونوں جہان میں برکت بنایا اور مجھے نماز اور پاکیزگی کی نصیحت تابع زیست فرمائی، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت فرمائی، مجھے سخت گیری کی عادت سے دور کر دیا، میرے لیے زندگی اور دنیا سے الوداع کے زمانے میں بھی سلامت رکھنے کا وعدہ فرمایا۔ اے لوگو، یہ عیسیٰ بن مریم کی واردات جو خدا کا کلام ہے جس میں تم باہم مناقشہ کرتے ہو، تعجب ہے کہ یہی مغربی اہل قلم موجودہ دور کو نور علم سے روشن تر اور ترقی یافتہ دور بھی ثابت کرتے ہیں، مگر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ان کی نکتہ چینی کس کو رانا حد تک ہے۔ ہمارے اس تعجب میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے جب کوئی دیدہ ور مسلمانوں کے دور اول پر نظر ڈالتا ہے کہ ان مسلمانوں نے مجوس فارس کے مقابلے میں مسیحیان روم کی کامیابی پر کس درجہ مسرت کا اظہار کیا۔ یہ زمانہ ہے کہ جب بے عہد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم روم کے مسیحی بادشاہ ہرقل کے ہاتھوں کسریٰ ایران کی شہنشاہیت کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ حالانکہ ایران کا جنوبی طرف میں اچھا خاصا اثر و نفوذ تھا، خصوصیت سے یمن سے حبشیوں کے نکال دینے کے بعد تو اس نے اپنی طاقت کہیں بڑھا لی تھی۔ اس کسریٰ نے شہربراز نامی سردار کی سپہ سالاری میں بادشاہ روم کی سرزنش کے لیے ایک جرار لشکر بھیجا، جس نے رومیوں کو رگید کر ان کے آباد پر رونق شہروں کو کھنڈر بنا دیا، ان کے سدا بہار زیتون کے باغ کاٹ کر چٹیل میدان کر دیے اور انہیں سر بفلک قلعوں اور سرسبز و شاداب وادیوں سے دھکیل کر شام کے اس علاقے میں محصور کر دیا جو ازریعات و بصرہ سے موسوم اور عرب سے ملا ہوا ہے۔ اس وقت مسلمان نہایت قلیل تعداد میں تھے اور مکہ میں قریش کا تختہ ستم بنے ہوئے تھے، تاہم ان کی دلی ہمدردی اپنے ہمسایہ ایرانیوں کے بجائے روم کے دور افتادہ عیسائی اہل کتاب سے تھی، جس
طرح کفار مکہ کی محبت اہل ایران کے ساتھ اور ان کے منکر وحی و کتاب ہونے اور مسیحیان روم سے عداوت ان کے حامل کتاب ہونے کی وجہ سے تھی۔ اس لیے جب مسلمانوں نے رومی عیسائیوں کی مذکورہ شکست کا ماجرا سنا تو ہاتھ مل کر رہ گئے۔ اس عہد کی مشہور زور حکومتوں میں مجوس ایران اور یہ رومی مسیحی بھی تھے۔ عرب کا ایک حصہ جنوبی افریقہ کی طرف سے ایران سے ملتا تھا اور دوسرا حصہ شمال مشرق رومیوں کے جوار میں تھا، اور عرب کا جو حصہ دونوں سلطنتوں میں جس کے قرب میں تھا وہ اس سے دبا دبا رہتا۔ اس پر بھی مکہ کے مسلمان برملا ایرانیوں کے دشمن اور رومیوں کے دوست دار تھے۔ کفار مکہ جو کفر و انکار میں مجوس ایران کے مماثل تھے، رومیوں کے اہل کتاب ہونے اور انہیں مسلمانوں کی طرح آسمانی مذہب کے پرستار ہونے کی وجہ سے برملا ان کی مخالفت کرتے۔ جس وقت انہیں اس جنگ میں عیسائیوں کی ہزیمت کی خبر ملی، کفار کے ہاں خوشی کے شادیانے بجنے لگے، لیکن مسلمانان مکہ اس سانے سے بہت متاثر تھے، حتیٰ کہ یہ فتح و شکست مکہ کے مسلمانوں اور قریش کے درمیان کشمکش کا پیش خیمہ بن گئی۔ عیسائیوں کی حمایت میں مسلمانوں اور کفار کی باہم شرط۔ ہوا یہ کہ کفار مکہ کے ایک سردار ابی بن خلف کی زبان سے حضرت ابو بکر کے بالمواجہ ایسا جملہ نکل گیا جس سے عیسائیوں کی ہزیمت پر خوشی کا اظہار مقصود تھا۔ ابو بکر کو یہ بات ناگوار گزری، انہوں نے ابی سے فرمایا، اس فتح کی خوشی میں عجلت نہ کیجیے، عنقریب عیسائی ہی ان مجوسیوں پر غالب آنے کو ہیں۔ ابو بکر کی زبان پر یہ الفاظ سوچے سمجھے بغیر نہ آئے تھے۔ ابو بکر نہایت درجہ سنجیدہ اور متین تھے۔ ابی بن خلف ان کی زبان سے یہ سن کر آگ ببھوکا ہو گیا۔ اس نے متکبرانہ انداز میں ابو بکر سے کہا، تم کاذب ہو۔ ابو بکر کو بھی اپنی فراست پر اعتماد تھا، جواب میں فرمایا، کذبت انت یا عدو اللہ، اے دشمن اللہ تو کاذب ہے۔ اگر تجھے اپنی صداقت پر اس قدر بھروسہ ہے تو میں اس پر 10 اونٹوں کی شرط بدتا ہوں کہ اگر عیسائی ان مجوسیوں پر سال بھر سے پہلے غالب نہ آ گئے تو میں یہ شرط ہار دوں گا، ورنہ تم مجھے 10 اونٹ دینا۔ شرط کا یہ واقعہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو ابو بکر سے فرمایا، آپ بے شک زیادہ اونٹوں کی بازی لگائیے، مگر مدت میں توسیع ہونا چاہیے۔ اس پر ابو بکر نے پھر ابی کو للکارا اور فریقین میں 100 اونٹ اور مدت میں 9 سال تک توسیع طے ہو گئی، جس کے بعد میں مسیح بادشاہ ہرقل نے ایران پر حملہ کر کے ایرانیوں کو شکست دے کر ان سے اپنا مفتوحہ علاقہ شام واپس لے لیا۔ عیسائیوں کی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ لوٹ آئی، جس پر حضرت ابو بکر نے ابی بن خلف سے اپنی شرط جیت لی، اور خداوند عالم نے قرآن مجید میں یہ آیات ارشاد فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بدء سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ عیسائی مغلوب ہو گئے مگر وہ عنقریب پھر غالب آ جائیں گے، اور چند ہی سال تک اللہ کے ہاتھ میں سے ہر امر کی ابتدا اور انتہا۔ جس وقت روم کو دوبارہ یہ غلبہ حاصل ہوگا اس روز مسلمان بھی اس کی فتح یابی پر خوش ہوں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے نصرت ہے، وہ چاہتا ہے جس کی یاوری فرماتا ہے، اور وہ غالب اور رحیم ہے، وہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہتا ہے، وہی اکثر لوگ اسے نہیں سمجھتے۔ مسلمانوں اور عیسائیوں میں اشتراک عقائد۔ اسلام کے اس ابتدائی دور میں
में मुसलमानों के दिलों में हर कुल और ईसाइयों की नुसरत का जज्बा यहाँ तक मौजूद था कि सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबईन और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले दोनों गिरोहों के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुवाक़ात सी कायम हो चुकी थी। अगरचे कभी कभी जदलो बहस की मारका आराइयाँ भी होती रहीं, ये खिलाफ यहूद के अव्वल रोज़ से उनके दिलों में मुसलमानों के खिलाफ मुनाफिकाना जज्बात थे, जिसने बढ़ते बढ़ते अदावत और दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर ली। यही दुश्मनी थी जिसके कौनीन नताइज यहूदियों की कुली जलावतनी की सूरत में ज़ाहिर हुए। कुरान की इस आयत में इस हकीकत का इजहार है, ए पैगंबर तुम ईमान वालों की अदावत में सबसे ज़्यादा सख्त यहूदियों और अरब के मुशरिकों को पाओगे, और ईमान वालों की दोस्ती में सबसे ज़्यादा करीब उन लोगों को पाओगे जो ख़ुद को नसारा कहते हैं, इसलिए कि उनमें पादरी और रहबान हैं, यानी आलिम और तारिक दुनिया फ़कीर दोनों तबके, जो ज़हद व इबादत में मशहूर रहते हैं और इनमें घमंड और गरूर भी नहीं है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जी मुक़द्दमा मुअल्लिफ़ तबे सानी। ये आज तबे अव्वल पढ़े, आगे तबे सानी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।